بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ کہانی ایک ایسے نافرمان بیٹے کی ہے جس نے اپنے باپ پر ایسا تشدد کیا جسے سن کر آپ کا کلیجہ پھٹ جائے گا کہ کس طرح اس بیٹے نے اپنے باپ کو گدھا گاڑی بنا کر اس پر سبزی بیچنا شروع کر دی۔ پھر اس پر ایسا کون سا عذاب آیا، آئیے سناتے ہیں آپ کو ایک سبق آموز واقعہ۔ اس واقعے کو آخر تک سنیے گا تاکہ عبرت حاصل ہو سکے۔ کسی گاؤں میں ایک غریب کسان رہتا تھا۔ وہ کسان زمینوں پر کام کرتا تھا۔ وہ کافی نیک اور پرہیزگار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بیٹے سے نوازا، پر اللہ تعالیٰ نے اسے یہ تحفہ تو دیا تھا، لیکن اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس سے اس کی بیوی کو چھین لیا تھا۔ اس کی بیوی بیٹے کو پیدا کرتے ساتھ ہی اسے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ یہ غم کسان کے لیے کافی گہرا تھا، پر کسان نے پھر بھی اللہ کی رضا کی خاطر اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے خود ہی اس بچے کو پالا تھا، اپنے ساتھ ساتھ زمینوں میں اس بچے کو بھی لے کر جاتا تھا اور اسے درخت کی ٹھنڈی چھاؤں کے نیچے رکھتا تھا۔ وہ کہاں جانتا تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر اس پر کتنا ظلم کرے گا۔ کسان خود اپنا پیٹ نہ بھرتا، لیکن وہ اپنے بچے کو 2 وقت کی روٹی ضرور کھلاتا تھا تاکہ اس کا بچہ تندرست رہے۔ وہ اس بچے کو ہر ایک نیا کھلونا دلواتا تھا۔ وہ اس کی ہر ضد پوری کرتا تھا۔ اس بچے نے اپنے دوستوں کی دیکھا دیکھی اچھے سکول میں جانے کی ضد کی تو کسان نے اپنی ساری جمع پونجی اس کے سکول کی فیس پر لگا دی تھی۔ یوں وہ بچہ رفتہ رفتہ بڑا ہوتا گیا۔ کسان نے اس کی ہر ضرورت پوری کی تھی۔ اسی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا وہ بیٹا جوان ہو گیا تھا۔ کسان کو اس پر تو فخر تھا، تبھی کسان نے اسے اپنے ساتھ محنت مزدوری پر لگا لیا تھا۔ اس کا بیٹا کافی ذہین تھا، تبھی بہت جلد اس نے کام سیکھ لیا تھا، لیکن کسان کی نسبت وہ دوسرے کاموں میں بہت ہی پیچھے تھا۔ کسان 5 وقت کی نماز کا پابند تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو بھی یہی نصیحت کرتا تھا کہ بیٹا 5 وقت کی نماز پڑھا کرو تاکہ دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیابی تمہارے قدم چومے۔ پر اس کا بیٹا اپنے باپ کی کوئی بات نہیں مانتا تھا۔ وہ دن بدن اپنے دوستوں کی صحبت میں رہتے ہوئے بدتمیز ہوتا جا رہا تھا۔ اب آئے روز اپنے باپ کی آگے زبان چلاتا تھا اور اس سے یہی کہتا تھا کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ تم نے مجھے گاؤں میں کیوں رکھا؟ تم مجھے شہر بھی تو لے کے جا سکتے تھے۔ کسان کا بیٹا جب ایسی بدتمیزی کرتا تھا تو اس کے باپ کی آنکھیں نم ہو جاتی تھیں کہ اس نے اس بچے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، پر یہ بچہ میرے آگے زبان چلاتا ہے۔ اس کے دوست احباب کسان کو یہی کہتے تھے کہ تم اس پر سختی کیا کرو اور اسے 2 ٹوک کہہ دیا کرو کہ میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اور ایک تم ہو جو میرے آگے زبان چلاتے ہو۔ پر کسان نے کہا کہ نہیں، اس سے میرے بیٹے کو تکلیف ہوگی۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے بیٹے کو کوئی بھی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے، بلکہ کسان نے ایسا کر کے بہت بڑی غلطی کرتی تھی۔ اس کی اس ڈھیل کی وجہ سے اس کا بیٹا بگڑتا چلا گیا۔ وہ اب ایک عیاش انسان بن گیا تھا جو اپنے باپ کی زمین پر ہل تو چلاتا تھا اور محنت مزدوری تو کرتا تھا، پر اس کے علاوہ رات ہوتے ہی وہ شہر کی طرف چلا جاتا تھا اور شہر کی رنگینیوں کے مزے لیتا تھا۔ کسان اس کی راہ تکتا رہتا تھا۔ کسان کو ایسا لگا جیسے وہ اپنے بیٹے کی شادی کر دے گا تو شاید اس کا بیٹا سدھر جائے گا۔ یہی سوچ کر کسان گاؤں کی ایک خوبصورت لڑکی سے اس کی شادی کر لی، اور وہ کہاں جانتا تھا کہ اس کی بیوی تو اس کے بیٹے سے بھی 2 قدم آگے ہوگی۔
اس کی وہ ان پڑھ اور گوار بہو اب اس کے بیٹے کو بگاڑتی تھی۔ اپنے شوہر کو تو وہ آنکھوں پر بٹھاتی تھی اور اس کی ہر بات پوری کرتی تھی، جس کی وجہ سے اس کا شوہر اپنے باپ سے دور ہوتا چلا گیا۔ اس کی بہو آئے روز یہی کہتی تھی کہ میں تمہارے ابا کو اپنے ہاتھ سے بنا کر نہیں کھلا سکتی۔ تم جانتے ہو نا کہ یہ مجھ پر فرض نہیں ہے۔ کسان کا بیٹا اس کی باتوں میں آ گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ اپنی بیوی کے خلاف گیا تو وہ اس کی سنگت سے دور ہو جائے گا۔ یہی سوچ کر کسان کا بیٹا اب اس سے مزید تلخ کلامی کرنے لگا تھا، آئے روز اس کو ستاتا رہتا تھا۔ جب کسان کافی ضعیف ہو گیا تو اس کی کمر جھک گئی تھی، اب وہ اپنی زمین پر جا کر کام نہیں کر سکتا تھا، تبھی اس نے اپنے بیٹے کو اپنی زمین دے دی تھی۔ اس نافرمان بیٹے کی نام جیسے ہی زمین ہوئی تو وہ آسمان پر اڑنے لگا تھا، اور وقت ایسے ہی گزرتا گیا جب کسان ہر پر 2 وقت کی روٹی بھی مشکل ہو گئی۔ ایک روز بہو نے بچا ہوا کھانا کسان کو دے دیا۔ کھانا اتنا ٹھنڈا تھا کہ کسان کے کمزور دانت اسے چبا نہ سکے۔ کسان نے پیاس سے اپنی بہو کو کہا کہ بیٹی، یہ تم نے مجھے بچا ہوا کھانا کیوں دے دیا ہے؟ کیا اب ایسے دن بھی دیکھنے پڑیں گے کہ میرے لیے تازہ کھانا بھی کم پڑ گیا ہے؟ کسان کی بہو واویلا مچانے لگی اور زاروں قطار رونے لگی۔ جب ہی کسان کا بیٹا گھر آیا تو اس کی بہو نے بڑھا چڑھا کر اسے ساری بات بتائی کہ تمہارے ابا نے تو میری بہت ہی بےعزتی کی ہے۔ میں نے تمہارے ابا کو تازہ روٹی کیا دی تو اسے اپنے حصے کے نوالے تک کھلا رہی ہوں، پر تمہارے ابا نے تو روٹی میرے منہ پر مار دی کہ ایسی روٹی بنائی ہے۔ یہ سنتے ہی کسان کا بیٹا تو طیش میں آ گیا۔ وہ فوراً ہی اپنے ابا کے اس کمرے میں گیا جو کمرہ کم اور سٹور زیادہ تھا۔ وہاں بس سارا کباڑ پڑا ہوا تھا۔ اس نے لات سے وہ دروازہ کھولا تو کسان سامنے اس ٹوٹی چارپائی پر نڈھال پڑا تھا۔ بیٹا کہنے لگا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی سے ایسی بات کرنے کی؟ کسان کہنے لگا کہ کیا ہو گیا ہے؟ میں نے تمہیں اپنی گود میں پالا تھا، تمہیں روز اپنے ساتھ لے کر اس درخت کی ٹھنڈی چھاؤں میں رہتا تھا۔ کیا میں نے وہ سب کچھ اس دن کے لیے کیا تھا جب اب میں اس کا بیٹا کہنے لگا کہ جب آپ میں اور اس کا بیٹا کہنے لگا کہ اب تم مجھے گنواؤ گے، کہ تم نے مجھ پر احسان کیا تھا جو اب تم مجھے جتا رہے ہو، تم اسی کو احسان مانو کہ تم اس گھر کے اندر ہو۔ میرا بس نہ چلے تو میں تمہیں باہر گلی میں پھینک دوں۔ تم نے میری بیوی کے ساتھ جو بدتمیزی کی ہے وہ میں آئندہ برداشت نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر اس کا بیٹا فوراً چلا گیا۔ جب کسان بے بسی کے عالم میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، روتے روتے وہ سو گیا۔ جب رات کے کسی پہر اچانک کسان کی آنکھ کھل گئی، کیونکہ کسان کی بہو نے ٹھنڈا پانی اس کی چارپائی پر گرا دیا۔ کس نے جیسے ہی آنکھ کھولی تو اس کی بہو اسے دیکھ کر ہنستے ہوئے کہنے لگی کہ بڑا شوق ہے نا تجھے میرے شوہر کی نظر میں مجھے گرانے کا، اب تم اس ٹھنڈی چارپائی پر ہی سونا۔ یوں سردیوں کے سرد ترین رات کسان نے اس ٹھنڈی چارپائی پر گزاری تھی، لیکن اگلے روز کسان کو تیز بخار ہو گیا۔ اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی، پر کوئی بھی نہیں تھا جو اس کی فکر کرتا، جو اس سے پوچھتا کیا تم ٹھیک ہو تو ہو نا۔ کسان یوں ہی روتا رہا۔ جب کسان کی حالت بدترین ہو گئی تو ہمت کر کے وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا، اپنی بہو سے کہنے لگا کہ بیٹی کھانے کو کچھ دے دو۔ جب بہو کی نظر اس کچرے کی ڈھیر پر گئی جدھر وہ خراب پھل پڑا تھا، بہو نے وہ پھل اس کچرے سے نکال کر اس کے ساتھ کے منہ پر مارا کہ
لو یہ کھا کر گزارا کرو، میرے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اگر کھانا ہے تو کھا لو، نہیں تو پھر میں تمہارے بیٹے کو بتا دوں گی۔ کسان مجبور ہو کر وہی پھل لے گیا۔ وہ خراب پھل کھانے کی وجہ سے اس کی حالت اور بھی خراب ہو گئی۔ ان کو لگتا تھا کہ اس کا بے حس بیٹا اسے اتنا ہی تڑپائے گا، لیکن حد تو تب ہو گئی جب اچانک ہی ایک شام کسان کا بیٹا اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ اپنے باپ کو وہ خون خوار نظروں سے گھورنے لگا، جیسے نہ جانے اس نے کون سا ظلم کر دیا ہو۔ اپنے بوڑھے باپ کو اس نے بازو سے کھینچا اور باہر لے گیا۔ کسان تو اپنی بیماری کی وجہ سے صحیح سے چل بھی نہیں پا رہا تھا، پر اس کا بیٹا اسے گھسیٹ کر صحن میں لے کر آیا۔ سامنے جیسے ہی اس کی نظر پڑی تو وہاں گدھا گاڑی کچھ حصہ موجود تھا۔ یہ دیکھ کر تو کسان کے ہوش اڑ گئے تھے۔ اپنے بیٹے سے پوچھنے لگا کہ بیٹا تم کیا کرنے والے ہو اور گدھا کہاں گیا ہے؟ جواب اس کا بیٹا کہنے لگا کہ میرا گدھا بیمار ہو گیا ہے اور مجھے یہ ساری سبزیاں شہر لے کر جانی ہے۔ یہ سن کر تو کسان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اپنے بیٹے کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگا، کہنے لگا کہ اتنا بے حس نہ بنو کہ اللہ تمہیں کبھی بھی نہ بخشے۔ کسان کا بیٹا کہنے لگا کہ تم کون ہوتے ہو میرے اور خدا کے معاملے میں بولنے والے؟ تم نے آج تک کیا ہے؟ میرے لیے سارا دن تو تم اپنے بستر پر پڑے رہتے ہو، مجھ پر بھی بوجھ ہو اور میری بیوی پر بھی بوجھ، اس لیے اب وقت آ گیا ہے تم سے کام لینے کا۔ میرا گدھا بہت ہی بیمار ہے، پر اگر میں نے یہ سبزی شہر نہ بھیجی تو کافی خسارہ ہوگا، اس کی وجہ سے اب تم ہی اس گدھے کی جگہ میری مدد کرو گے۔ یہ کہہ کر ہی اس ظالم بیٹے نے اپنے باپ کو گدھا بنا دیا۔ وہ اپنے باپ کو ایسی حالت میں گاؤں کی گلیوں میں گھماتا رہا۔ اس کے پاس کے لوگ یہ دردناک منظر دیکھ کر استغفر اللہ کہہ رہے تھے، اور اس بے حس بیٹے کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ اسے تو بس اپنی سبزیوں کی پڑی تھی کہ کہیں اسے نقصان نہ ہو جائے، پر آدھے راستے ہی اس کا باپ فرش پر گر گیا۔ جب اس کے بیٹے نے غصے سے لال نظروں سے اسے دیکھا اور کہنے لگا کہ تم نے کیا ہے؟ تمہاری وجہ سے میں لیٹ ہو جاؤں گا، جلدی سے اپنی حالت میں آؤ، اگر نہ آئے پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ باپ کہنے لگا کہ ایسا مت کرو، تم پر اللہ کا بہت بڑا عذاب آئے گا، اس سے پہلے ہی سدھر جاؤ۔ ابھی کسان نے اتنا ہی کہا تھا جب اس ظالم بیٹے نے اپنے ہاتھ میں تھامی اس چھڑی سے اپنے باپ کو کوٹ کر رکھ دیا، جیسے وہ باپ نہ ہو، وہ سچ میں ہی گدھا ہو۔ یہ منظر سارے گاؤں والے دیکھ رہے تھے، پر ان گاؤں والوں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس ظالم بیٹے کو روک پاتے، کیونکہ جتنی اس بیٹے کی زمین تھی اتنی گاؤں میں کسی کی بھی نہیں تھی، جس کی وجہ سے اس کی اپنی ہی دہشت تھی، کوئی بھی اس کے آگے مقابلہ نہیں کر پاتا تھا۔ پر وہ بیٹا شادی یہ بھول گیا تھا کہ وہ زمینیں پہلے اس کے باپ کی ہی تھی۔ وہ اپنے باپ کو اسی حالت میں چھوڑ کر جیسے تیسے کر کے شہر چلا گیا۔ جب ایک بھلا انسان وہاں سے گزرا، اس نے جیسے ہی کسان کو اس حالت میں دیکھا تو فوراً ہی جھک کر اسے اٹھا لیا اور اپنے ساتھ اپنے گھر لے کے آیا تو کسان بے ہوش ہو گیا تھا۔ بے ہوشی میں ہی وہ اپنے بیٹے کو یاد کر رہا تھا۔ جیسے ہی اسے ہوش آیا تو اس کے دونوں ہاتھ آسمان کی جانب اٹھے اور وہ رو رو کر کہنے لگا کہ اے میرے اللہ، میرے بیٹے کو سدھار دے، میرے بیٹے پر کڑا وقت نہ لانا، وہ جو بھی کرتا ہے وہ اس کی نادانی ہے، تم اس کا بدلہ اس سے نہ لینا، اس کو تکلیف میں دیکھ کر برداشت نہیں کر پاؤں گا، اس کے ظلم تو مجھے برداشت ہو جائیں گے پر اس کی تکلیف مجھے بھی برداشت نہیں ہوگی۔ اس بھلے انسان نے جیسے ہی کسان کی دعا سنی تو تڑپ کر کہنے لگا کہ تم ہوش میں تو ہو؟
بیٹا درندہ بن کر تمہارے ساتھ اتنا برا سلوک کرتا ہے اور تم ہو جو ایسی باتیں کر رہے ہو۔ جواب میں کسان کہنے لگا کہ نہیں، وہ کیسا بھی ہے میرا بیٹا ہے، وہ میرا خون ہے۔ ہاں وہ بھٹک گیا ہے لیکن مجھے امید ہے وہ ضرور سیدھے راستے پر جائے گا۔ بھلے انسان کو کافی غصہ آیا کہ ایک تو میں نے اس کی مدد کی ہے اور اسے اپنے گھر لے آیا ہوں، لیکن یہ تو پھر بھی اپنے بیٹے کی گن گا رہا ہے۔ اس نے فوراً ہی کسان کا بازو تھاما، اس سے لے کر اس کے بیٹے کے گھر چلا گیا، لیکن کہنے لگا کہ اگر تمہارے بیٹے نے پھر سے ذرا بھی تمہارے ساتھ کوئی غلط حرکت کی تو تم میرے پاس آ سکتے ہو، پر میں تمہیں اسی لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں تاکہ تم جان سکو کہ تمہارا بیٹا کبھی نہیں سدھرنے والا۔ یہ کہہ کر بھلا انسان وہاں سے چلا گیا۔ کسان واپس اپنے گھر آ گیا۔ جیسے ہی سامنے نظر پڑی تو اس کی بہو بیٹا پیسے گن رہے تھے جو کسان نے سبزیاں بیچ کر کمائے تھے۔ بہو نے اپنے شوہر کو کہا کہ تمہارا ابا کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو سکا ہے، اگر تمہارے ابا گدھا بن کر تمہاری مدد نہ کرتے تو تم کبھی بھی یہ پیسے نہ کماتے، اس لیے 50 روپے اپنے ابا کو دو۔ اس بیٹے نے اپنی بیوی کی فرما برداری کی 50 کا نوٹ اپنے باپ کے منہ پر مارا۔ کسان نے وہ نوٹ واپس اپنے بیٹے کو تھما دیا۔ اس کا دل خوش ہو گیا تھا، شاید اسے لگا تھا کہ اس کا بیٹا سدھر گیا ہے۔ یوں خوشی خوشی وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دن یوں ہی تیزی سے گزرے جا رہے تھے۔ کسان کی ہڈیاں سوکھ گئی تھیں۔ کسان بہت زیادہ کمزور ہو گیا تھا۔ آئے روز وہ کھانستا رہتا تھا، پر کسان کی بہو اور کسان کے بیٹے کو اس کی اس حالت سے ذرا بھی فرق نہیں پڑتا تھا، بلکہ ایک رات تو اس کی بہو نے تماشا بنا دیا۔ وہ اپنے شوہر کو کہنے لگی کہ تمہارے ابا نے کھانس کر ہمارا جینا حرام کر دیا ہے، اپنے ابا کو تم کسی اور ایج ہوم لے جاؤ تاکہ اسے اس بلا سے جان چھوٹے۔ یہ تو کتوں کی طرح کھانستا رہتا ہے، جس کی وجہ سے روز رات کو ڈر کر اٹھ جاتا ہے۔ کسان کا بیٹا گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اگلے دن بھی کسان ایسے ہی کھانس رہا تھا جب اچانک سے اس کے بیٹے نے اس کے کمرے کا دروازہ دھڑم سے کھولا اور کہنے لگا، کیا کتوں کی طرح کھانس رہے ہو؟ اب اگر آئندہ تم نے کھانسا میں تمہیں گلی میں چھڑواؤں گا۔ کسان بہت پریشان ہو گیا۔ وہ اب اپنی کھانسی کو روکنے کی بہت کوشش کرتا تھا، پر اس کا سانس اکھڑنے لگتا تھا۔ کبھی برداشت سے باہر ہو کر وہ پھر سے کھانس دیتا۔ جب ایک روز پھر سے کسان کا بیٹا اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اب یہ کتے کی طرح تم باہر جا کر کھانسنا، اپنے باپ کو بازو سے پکڑ کر اور اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ کسان اوندے منہ جا گرا تھا۔ اسے لمحے کسان کی برداشت ختم ہو گئی۔ تب ہی وہ اپنے بیٹے سے کہنے لگا کہ میں کتوں کی طرح اگر کھانستا ہوں تو اللہ تجھے بھی دکھائے گا کہ کتا کیسا ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر کسان کو وہی بھلا انسان یاد آیا۔ کہاں سے چلنا وہ 2 بار تھا، پر وہ جیسے تیسے کر کے اس بھلے انسان کے پاس چلا گیا۔ اس انسان نے جیسے ہی کسان کو اپنے دروازے پر دیکھا تو پہلے تو مسکرا دیا، کیونکہ اسے 100% یقین تھا کہ کسان واپس ضرور آئے گا۔ وہ بڑا انسان، وہ بھلا انسان کسان کی بیٹی کی نیت کو پوری طرح جانتا تھا، تبھی اس نے کسان کا بازو تھاما اور کسان کو اپنے گھر کے اندر لایا۔ اپنے کچے مکان میں ایک صاف ستھرا کمرہ اسے دیا۔ کسان کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ جب اس بھلے انسان نے کسان کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور کہنے لگا کہ تم فکر نہ کرو، تم میرے پاس آئے ہو، دیکھنا میں تمہارا پورا خیال رکھوں گا۔ کسان کہنے لگا کہ کون ہو تم؟ میرا خیال کیوں کر رہے ہو؟ میری سگی اولاد تو مجھے گھر سے نکال دیا، تو تم میرے کچھ نہیں لگتے ہو، پھر تم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو؟
جواب میں وہ بھلا انسان کہنے لگا کہ جو تمہارے ساتھ بیت رہی ہے وہ آج سے 10 سال پہلے میرے باپ کے ساتھ بھی گزری تھی۔ میں باہر کے ملک رہتا تھا۔ اپنے باپ کو اپنی بیوی کے ساتھ چھوڑنے کی میں نے بہت بڑی غلطی کی تھی، پر میری بیوی نے میرے باپ پر بہت ہی تشدد کیا تھا۔ میں جیسے ہی واپس آیا تو میری بیوی سے پوچھنے لگا کہ میرا ابا کہاں ہے۔ بیوی کہنے لگی کہ وہ تو مر گیا ہے۔ اس کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں نے اپنی بیوی کو بالوں سے کھینچ کر اس سے پوچھا کہ وہ کیسے مرے، پر میری بیوی نے مجھے کچھ نہ بتایا۔ جب مجھے اپنے ہمسائے سے اپنی باپ کی درد بھری داستان سننے کو ملی کہ تمہارا باپ تو روز رات کو تڑپتا رہتا تھا، روز رات کو اس پر تمہاری بیوی تشدد کرتی تھی، یہ سنتے ہی میرے وجود کانپ اٹھا۔ میں نے اپنی بیوی کو طلاق کی دھمکی دی، اگر تم نے اپنی زبان سے سچ نہ اگلا تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ بیوی نے مجھے ساری داستان سنا دی تھی۔ مجھے اپنی بیوی پر کافی غصہ آیا، لیکن اس سے زیادہ غصہ مجھے خود پر تھا۔ میں نے اپنے باپ کو اس کے ساتھ چھوڑنے کی غلطی کیوں کی تھی؟ میں اپنی بیوی پر کافی بھروسہ کرتا تھا کہ اس نے میرا بھروسہ توڑ دیا۔ اس نے میرے باپ پر کافی تشدد کیا تھا، پر میں جب اپنے باپ سے پوچھتا تھا کہ کیا تو اب ٹھیک ہے، تو میرا باپ ویڈیو کال پر مجھے مسکرا کر جواب دیتا تھا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم اپنی فکر کیا کرو، اپنی خوراک وقت پر کھایا کرو، اپنا خیال رکھا کرو۔ میرا باپ مجھے ڈھیروں دعائیں دیتا اور میری بیوی بھی مجھے کچھ نہ بتاتی، پر میری بیوی نے جیسے ہی مجھے اپنے کارنامے سنائے تو میں نے فوراً ہی اسے طلاق دے دی، اور اس پر کیا کر دیا میں آج بھی پچھتاتا ہوں کہ کاش میرا باپ میرے ساتھ ہوتا۔ کسان نے جیسے ہی اس شخص کی بات سنی تو اسے کافی فخر ہوا کہ بھلے انسان نے انصاف سے کام لیا۔ کسان ابھی اسے بھلے انسان کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ بھلا انسان اس کا بہت خیال رکھتا تھا، اسے کھانا بھی وقت پر دیتا تھا، بلکہ اسے دوا بھی دیتا تھا۔ کسان کافی بہتر ہو گیا، پر اسے اپنے پوتے اور اپنے بیٹے کی بھی یاد آتی تھی، لیکن شاید وہ اس بد دعا کو بھول گیا تھا تو اس نے آخری وقت پر اپنے بیٹے کو دی تھی۔ 3 سال جیسے ہی گزرے تو کسان کی روح تڑپنے لگی کہ وہ اپنے بیٹے سے ملے، تب بھی وہ پھر سے اپنے گھر چلا گیا۔ اس نے اس بھلے انسان سے کوئی ذکر نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر بھلے انسان کو اس نے بتایا کہ وہ پھر سے اسی گھر جا رہا ہے جدھر اس پر تشدد ہوا ہے، تو وہ ضرور اس سے ناراض ہوتا۔ کسان جیسے ہی وہاں گیا تو اس نے یہ دیکھا کہ ایک عورت جو اس کی بہو تھی وہ ایک بچے کو کھانا کھلا رہی تھی، پر وہ عورت کافی سہمی ہوئی تھی، وہ بچہ کافی رو رہا تھا۔ کسان نے جیسے ہی اپنے پوتے کو دیکھا تو پریشان ہوا اور اس کا پوتا کیوں رو رہا ہے، اور کسان کی نظر جیسے ہی گھر کے دوسرے کونے پر پڑ گئی تو وہاں ایک کتا بندھا ہوا تھا۔ کسان کو لگا کہ شاید سردی کی وجہ سے اس کا نچلا ڈھانپا ہوا ہے، جبکہ وہ کتا بھونک رہا تھا۔ اسی کتے جیسے ہی کسان کو دیکھا تو وہ مزید بھونکنے لگا۔ کسان فوراً ہی چھپ گیا، جبکہ اس کی بہو یہاں اس پاس دیکھنے لگی کہ وہ کتا کسے دیکھ کر بھونک رہا ہے۔ کسان پریشانی کے عالم میں واپس چلا گیا۔ اگلے دن وہ پھر سے وہاں گیا جب اس کا پوتا پھر سے رو رہا تھا۔ اس کی بہو ابھی بھی ڈری سہمی تھی۔ جیسے ہی کسان نے اس کتے کو دیکھا تو اس کا نچلا حصہ ابھی بھی چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ اگلے ہی پل کسان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی جب اس نے دیکھا کہ اس کی بہو اس کتے کو انسان والا کھانا دے رہی تھی۔ کسان تو چونک گیا تھا اور وہ کتا بھی بھونک رہا تھا۔ کسان کی نظر اپنے بیٹے کو تلاش کر رہی تھی
اور اس کا بیٹا اس گھر میں کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب وہ عورت اس کتے کو کہنے لگی کہ بس بھونکنا بند بھی کر، تیرا بیٹا ڈر رہا ہے، خدا کا خوف کر، خدا نے تم پر قہر برسایا ہے، پر میں اپنے بیٹے کو ڈرا ہوا نہیں دے سکتی، بھونکنا بند کر دے۔ پر وہ کتا بھونکنے سے رک ہی نہیں رہا تھا۔ پر اپنی بہو کی زبان سے یہ الفاظ سن کر تو کسان کے روح فنا ہو گئی، کسان کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے اور اس کتے کو دیکھ رہا تھا، جب اچانک ایک ٹھنڈی ہوا سے اس کتے کے اوپر سے وہ چادر اڑ کر دوسری طرف گر گئی۔ جیسے ہی کسان کی نظر اس کتے کے نچلے حصے پر گئی تو کسان کا وجود کانپنے لگا، کیونکہ اس کا نچلا دھڑ بالکل انسان والا تھا۔ کسان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کا اب وہی دن یاد آیا تھا جب اس کے بیٹے نے اسے گھر سے نکالا تھا اور اس کا بیٹا اسے یہ کہتا تھا کہ کس کتوں کی طرح بھونکنا بند کرو۔ کسان اس سے پہلے کہ وہاں سے باہر جاتا، جب اس کی بہو پکارنے لگی اور کہنے لگی کہ یہ دیکھ لو، آج تمہارے بیٹے کو اللہ نے اس دنیا میں ہی سزا دے دی ہے، تمہارا بیٹا کتا بن گیا ہے اور یہ اور کوئی نہیں بلکہ تمہارا بیٹا ہے۔ کسان کی بہو کسان کے پاؤں پکڑ کر اس کی منتیں کرنے لگی کہ خدا کے لیے وہ بد دعائیں واپس لے لو، ورنہ ہم برباد ہو جائیں گے۔ جبکہ کسان بولا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، میرے بیٹے کو تو اس کے برے کام کی سزا ملی ہے، میں تو اسے بہت سمجھاتا تھا، اسے سدھر جاؤ، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کے فرما بردار بندے بن جاؤ۔ پر میرے بیٹے نے میری بات نہ مانی، الٹا مجھ پر تشدد کیا تھا، شاید یہی اس کی سزا ہے، وہ کہہ کر واپس اس بھلے انسان کے پاس چلا گیا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو برائے مہربانی کر کے ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے بھی دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔